میرے پاک پیغمبر نے فرمایا رب نے مجھے بڑے طریقوں سے فضیلت دی ہے، ان میں 6 عام طریقے بتائے۔ کہ وہ کیا؟ کہ لوگوں ان میں ایک طریقہ، ایک فضیلت کا معاملہ کیا ہے؟ فضلت علی الانبیاء ب6 اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیا۔ وہ کیا ہے؟ ایک لفظ بولو ایک مطلب بنے، اسے کہتے ہیں کلمہ جامعہ۔ ایک لفظ بولو کئی مطلب بنے، کیا مطلب؟ ایک لفظ کا مطلب ایک، اسے کہتے ہیں کلمہ۔ ایک لفظ سے مطلب کئی حال ہو، اسے کہتے ہیں کلمہ جامعہ۔ باقی انبیاء محدود دور میں آئے، محدود وقت میں آئے، محدود علاقوں میں آئے تو انہیں کلمات ملے، فتلقى آدم من ربہ کلمات۔ لیکن جب میرے پاک پیغمبر آئے اوتیت جوامع الکلم، محدود دور نہیں ہے، لامحدود ہے، بڑا لمبا زمانہ ہے، بڑے لوگوں نے امت میں داخل ہونا ہے، رسول اللہ کے فالورز اور متبعین کی تعداد اربوں خربوں میں آنی ہے، تو پھر اتنے بندوں کے لیے، اتنے مسائل کے لیے اتنی حدیثیں کہاں سے آئے؟ فرمایا جی نہیں، اوتیت جوامع الکلم، انہیں کلمہ جامعہ دیا ہے۔ حدیث ایک ہوگی، مسئلے کئی حل ہو جائیں گے۔ یہ میرے پاک پیغمبر کا رتبہ ہے۔ یہ کلمی باز ہے، آپ نے مجھے لیٹ بٹھایا ورنہ میں اسے کھولتا اور اس کی مثالیں دیتا۔ توجہ۔ نمبر 2، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ایک حدیث میں ہے مسیرت شہر، اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا اپنے دشمن پر، اپنے مخالف پر یوں رعب عطا فرمایا ہے کہ اگر 1 مہینہ پیدل سفر دشمن مجھ سے دور ہوتا ہے تو وہ میرے رعب اور دبدبے سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر کی ہیبت ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، جنگ میں کافر سے کھینچا ہوا مال باقی امت پر حلال تھا ایک طرح پہ کہ اسے زمین میں رکھ دو، یہاں پر رکھ کے ہٹ جاؤ، ڈھیر لگا دیا، بس اتنا حلال ہے، استعمال نہیں کرنی۔ اب یہ جنگ ہوگی جہاد والی، فساد والی نہیں، تو تم آنکھوں سے دیکھو گے نتیجہ، اور اگر یہ جنگ ذاتی بنیاد پہ لڑو گے تو نتیجہ تمہارے سامنے ہوگا۔ کیا؟ اگر اللہ کے لیے جہاد ہوا ہوگا، آسمان سے آگ آئے گی، یہ غنیمت جل جائے گی، پتہ چل جاتا۔ اب میرے پاک پیغمبر کے لیے مسئلہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ احلت لی الغنائم، غنیمت کا مال امت محمدیہ کے لیے حلال کر دیا گیا۔ رزقی تحت رمحی، حدیث پاک میں اس نیزے کی نوک کے نیچے آپ کے نبی کا رزق رکھا گیا ہے۔ احل الحلال بچے کے لیے اپنے باپ کا مال ہے یا پھر امت کے لیے غنیمت کا مال ہے؟ یہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، 2 چیزیں۔ پوری زمین پر مجھے حکم ہے جس جگہ میں چاہوں سجدہ کر سکتا ہوں، پاک جگہ جہاں سر سجدہ کرنا چاہوں۔ پچھلی امتیں معبد خانے میں عبادت کرتی تھی، باہر نہیں۔ وَطَهُورًا، اور میری امت کا یہ مقام ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، انہیں مٹی نہ ملے، انہیں پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ میں ایک علاقے، ایک قریہ، ایک بستی، ایک قوم، ایک قبیلے، ایک ملک، ایک شہر کا نبی نہیں ہوں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میں قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ 6 رتبے مجھے کیوں ملے؟ وختم بی النبیون، کہ میں آخری نبی بنا کے بھیجا گیا۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کی رتبہ ختم نبوت کا یہ مقام ہے۔ تبھی میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے آپ کو بلایا، اور رات کو سوتے وقت بچوں کو کسی عیار کی کہانیاں سنانے سے بہتر ہے یہ عقیدوں کے سبق پڑھا کر سنائیں، اور اپنی تاریخ بتائیں جیسے مولانا فرما رہے تھے۔ یہ تاریخ یاد کرائیں، تاریخ کو فراموش کرنے والی قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اور میرے دوستو، رسالت مآب کا یہ ختم نبوت کا رتبہ مرتبہ ایسا ہے جیسے آپ کے اور میرے جسم میں لگا ہوا دل ہے۔ انگلی کٹے، ہاتھ کٹے، بازو کٹے، کان کٹے، ناک کٹے، آنکھ نکلے، زبان کٹے، ٹانگ کٹ جائے، بندہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر دل کا ایک مائکرو ٹکڑا بھی کٹ جائے، زندگی فنش، ختم۔ تو بھائی باقی معاملات میں کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو ہو جائے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ نو کمپرومائز۔ عقیدہ ختم نبوت پر چھوٹی سی بھی گنجائش اور اسپیس نہیں دی جا سکتی، ورنہ پورے اسلام کی عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔